ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. معزز سامعین کرام، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ آج ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے، تو سب سے پہلے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ربیع الاول اس مہینے کو ربیع الاول کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیے، ربیع کے معنی آتے ہیں بہار کے، اور اول کے معنی آتے ہیں پہلا۔ ربیع معنی بہار، اول معنی پہلا۔ توجہ، حضور کی ولادت ہوئی ربیع الاول میں بالاتفاق، حضور کی ولادت ہوئی صبح صادق کے وقت بالاتفاق، حضور کی ولادت ہوئی میلاد ہوا پیر کے دن بالاتفاق، لیکن حضور کی 12 تاریخ میں ہوئی ولادت اس میں اختلاف۔ توجہ، میں نے عرض کیا کہ حضور کی ولادت ہوئی ربیع الاول میں بالاتفاق، حضور صبح صادق کے وقت اس دنیا میں تشریف لائے بالاتفاق، حضور پیر کے دن آئے بالاتفاق، لیکن حضور 12 ہی کو آئے اختلاف۔ توجہ، بہت ساری تاریخ ملتی ہیں، 2، 8، 12، 9، 13، 14۔ خود مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب فتاوی رضویہ کے اندر کہ 8، 12، لیکن ہم ایک ہی کو مختص کر لیں اور اسی کو مان لیں تو یہ سراسر غلطی ہے۔ لیکن اس میں اتفاق ہے کہ 12 کو آپ کی وفات ہوئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ربیع کے معنی بہار اور اول کے معنی پہلا، اور یہ اللہ کا قاعدہ ہے، اللہ کی سنت ہے کہ بہار سے پہلے خزاں آتی ہے، بہار سے پہلے خزاں آتی ہے۔ موسم بہار جب آتا ہے اس سے پہلے پتجھڑ کا موسم آتا ہے، اسی کو خزاں کہتے ہیں۔ جب پتجھڑ کا موسم آتا ہے ساری چیزیں کیا ہے، سارے درخت جھڑ جاتے ہیں، جتنے بھی ہرے بھرے درخت ہوتے ہیں، پھلدار ہو یا پھولدار، سارے کے سارے سوکھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ربیع آتا ہے، بہار آتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح حضور کے آنے سے پہلے موسم خزاں تھا، حضور کے آنے سے پہلے تاریکی تھی، حضور کے آنے سے پہلے
ظلمت تھی، حضور کے آنے سے پہلے ظلم تھا، لیکن جب یہ تاریکی چھٹی، جب یہ ظلم چھٹا اور جب یہ موسم خزاں کے پتجھڑ دور ہوئے، اس کے بعد حضور کی آمد ہوئی، موسم ربیع آیا۔ اسی لیے ربیع الاول کو ربیع الاول کہا جاتا ہے۔ اور اللہ نے آپ کو رمضان میں نہیں بھیجا، رمضان فضیلت والا مہینہ ہے نا، اللہ نے آپ کو محرم میں نہیں بھیجا، محرم بھی قابل احترام مہینہ ہے نا، اللہ نے ربیع الاول میں بھیجا۔ کیوں؟ حضور کو کسی فضیلت کی ضرورت نہیں، میرے نبی کے، میرے محبوب کے، میرے رسول کے صدقے میں ساری چیزیں محبوب۔ ربیع الاول میں آئے مہینہ محبوب، مہینے کی فضیلت بڑھ گئی، رمضان میں نہیں بھیجا، کیوں؟ وہ پہلے سے ہی احترام والا تھا، وہ پہلے سے ہی احترام والا تھا۔ اگر بھیجتے تو یہ ہوتا کہ رمضان کے مبارک مہینے میں آئے، نہیں، اللہ نے محرم میں نہیں بھیجا، وہ پہلے سے ہی محترم تھا، اللہ نے ربیع الاول میں بھیجا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کے صدقے میں اس مہینے کی فضیلت دوگنا ہو گئی، اور جو چیز نبی کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہے، نبی سے مل جاتی ہے، اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ حضور پرنور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو اس ماحول کو مولانا ذکی مرحوم کیفی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے الفاظ میں اس طرح لکھا ہے: پردے اٹھے نگاہ سے ہر شے نکھر گئی، پردے اٹھے نگاہ سے ہر شے نکھر گئی، تنویر صبح رات کے رخ پر بکھر گئی، دشت و جبل سے نور کے کونڈے لپک پڑے، کلیوں کے جام پھول کے ساغر جھلک پڑے، برگ و شجر نہال ہوئے جھومنے لگے، آپس میں ایک ایک کا منہ چومنے لگے، کرنوں کا رقص ہونے لگا برگ و بار پر، فردوس عکس ریز ہے لال ازار پر، تاریکیوں کا نور مٹا کر جہان سے، توجہ، تاریکیوں کا نور مٹا کر جہان سے، اتری عروج صبح نئی آن بان سے، بادل 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 فضائے دہر پہ رحمت کے چھا گئے، آئی صدا کے سید کونین نعرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب آپ آئے پرنور کعبہ اور بھی پرنور ہو گیا، پرنور کعبہ اور بھی پرنور ہو گیا، بطحہ تمام جلوہ گئے طور ہو گیا، چھائی پائی جھلک پہ نور ساقیے کوثر کے، زمزم سے موج اٹھی شراب طہور کی، بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے، بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے، حضور کی میلاد، بزم جہاں پہ آج یہ کس کا ورود ہے، حضور کی ولادت، توجہ، بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے، جبرائیل کے لبوں پہ درود ہی درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو خانہ کعبہ پر نور ہو جاتا ہے، پورے حجاز میں، پورے مکہ کے اندر نور ہی نور پھیل جاتا ہے۔ ہر ماں اپنے بچے کو دیکھ کر کہتی ہے کہ بڑا سونڈا ہے میرا بیٹا، ہر ماں اپنے بیٹے سے لال کرتی ہے، پیار کرتی ہے، اور چاہے جیسا ہو اس کو بہت پیارا لگتا ہے۔ آمنہ کا لال سرور کونین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب اما آمنہ کی گود میں آئے تو آپ نے کہا واہ کیا پیارا مکھڑا ہے، لیکن جب دائی حلیمہ آئی کہا آمنہ تم تو چار دیواری میں رہتی ہو، تم تو گھر کے اندر رہتی ہو، مجھ سے پوچھو، میں تو قریش کے قبائل میں گھومتی ہوں، میں نے آج تک اس سے زیادہ حسین، اس سے زیادہ پرنور چہرہ نہیں دیکھا۔ حضور کی ولادت، اور جب عبد المطلب تشریف لائے تو انہوں نے کہا تم دونوں تو صرف حجاز کے قبائل میں گھومتی ہو، تم نے تو صرف حجاز دیکھا ہے، میں ملک شام جاتا ہوں، میں فارس جاتا ہوں، میں نے دنیا دیکھی ہے، دنیا میں میں نے
تجارت کی ہے، میں نے آج تک اس سے زیادہ خوبصورت چہرہ نہیں دیکھا. اور جبرائیل امین آسمان سے بول اٹھے کہ میں نے تو تمام انبیاء پر پیغام لا کر کے بھیجے ہیں، میں نے آج تک اتنا زیادہ حسین چہرہ نہیں دیکھا. اور پھر خدا بھی چپ کہاں رہنے والا تھا، خدا بھی عرش سے بولا کہ میں نے ساری کائنات کو سجایا، ساری کائنات کو بنایا، آج تک میں نے حضور کے جیسا وہ سانچہ ہی توڑ دیا جس سے میں نے حضور کو بنایا. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے حسان بن ثابت بڑے شاعر ہیں عہد نبوی کے، وہ اپنے الفاظ میں کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کہ میری آنکھ نے آج تک کبھی ایسا دیکھا ہی نہیں، اور کسی ماں نے کوئی ایسا بچہ ہی نہیں جنا. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اتنا زیادہ خوبصورت کسی ماں نے نہیں جنا. خلقت مبرأ من كل عیب، آپ تمام عیبوں سے مبرأ، منزہ، پاک پیدا کیے گئے. كأنك قد خلقت كما تشاء، گویا آپ اپنی منشا کے مطابق پیدا کیے گئے، یعنی جیسی آپ کی منشا تھی اللہ نے آپ کو ویسا بنایا. صلی اللہ علیہ وسلم. عبد المطلب بولے آمنہ کیا نام سوچا ہے؟ اما آمنہ کہتی ہیں نام بہت سوچتی ہوں، سوچنے بیٹھتی ہوں، ایک ہی نام آتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہت دیر سوچا، بہت غور و فکر کیا، لیکن دماغ میں ایک ہی نام آتا ہے محمد. کیا معنی؟ تعریف والا، جس کی تعریف کی جائے. محمد تعریف والا. آج دنیا والے آپ کے کردار کو اور آپ کے اسوا کو تار تار اور داغدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جب آپ کا نام لیتے ہیں تو آپ کی پہلے تعریف کرتے ہیں. کیوں؟ محمد کے معنی تعریف والا. جو دشمنان اسلام ہے، جو آپ کی ہجو کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کا اسوا بگاڑنا چاہتے ہیں، جو آپ کی توہین کرنا چاہتے ہیں، وہ پہلے آپ کا نام لیتے ہیں تو گویا آپ کی تعریف کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ محمد کے معنی تعریف والا. سبحان. محمد کے معنی تعریف والا، جس کی تعریف کی جائے. نام ہی ایسا رکھا گیا جو بھی اپنی زبان سے محمد کہے گا معنی تعریف والا. تو میں نے عرض کیا اللہ نے دنیا میں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، گویا دنیا والوں پر احسان کیا، تخلیق کر کے جس کو خدا مسکرا دیا، تخلیق کر کے جس کو خدا مسکرا دیا، اور مسکرا کر بولا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. رسولا، لقد من اللہ، میں نے احسان کیا، میں نے احسان کیا. کس بات پر احسان؟ کس چیز کا احسان؟ اذ بعث فیہم رسولا، تمہارے درمیان رسول کو بھیج کر. قرآن میں اللہ فرماتا ہے. اسی لیے شاعر نے کہا تخلیق کر کے جس کو خدا مسکرا دیا، تو مسکرا کر کیا بولا اللہ؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. توجہ، اللہ نے بہت ساری نعمتیں دنیا میں ہم کو دی ہیں، ہم ان کو شمار بھی نہیں کر سکتے. اللہ نے احسان جتلایا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون کون سی نعمتوں کو جتلاؤ گے؟ یہ احسان نہیں ہے، احسان ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اگر میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، لا تحصوها، تم شمار نہیں کر سکتے. یہ احسان نہیں ہے، احسان ہے. پھر لقد من اللہ کا کیا معنی؟ اللہ تو نے ہمیں آگ جیسی نعمت دی، اللہ تو نے ہمیں زبان جیسی نعمت دی، اللہ تو نے ہمیں پانی جیسی نعمت دی، اللہ تو نے ہمیں پھل اور پھول جیسی نعمتوں سے نوازا. اللہ نے کہا تم اس کو شمار نہیں کر سکتے. اللہ ہم شمار کر سکتے ہیں. کیسے؟ آنکھ شمار ہو گئی، زبان شمار ہو گئی نعمت،
اللہ نے کہا نہیں، صرف نام لینا کافی نہیں ہے، شمار کرنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ میں نے آنکھ دی تو تم نے آنکھ سے جو آج تک دیکھا شمار کرو، نہیں کر سکتے۔ میں نے زبان دی، جو کچھ تم نے آج زبان سے کہا شمار کرو، نہیں کر سکتے۔ کر سکتے ہیں؟ ہم نے آنکھوں سے آج تک کیا دیکھا جب سے پیدا ہوا؟ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ لا تحصوها، یہ معنی اللہ تو نے ہمیں پانی دیا، ہم شمار نہیں کر سکتے کتنی مرتبہ ہم نے وضو کیا، کتنی مرتبہ ہم نے غسل کیا، کتنی مرتبہ ہم نے اپنی کھیتیوں کو سیراب کیا، شمار کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ لا تحصوها، یہ معنی۔ پھر لقد من اللہ کا کیا معنی ہے اللہ؟ لقد من اللہ کا معنی ہے ایسی نعمت جس کا کوئی ثانی نہ ہو۔ اللہ تو نے بہت ساری نعمتیں دی، آنکھ دی، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ہم نے بہت زیادہ پانی استعمال کیا، تو نے خزانے میں دیکھا کوئی کمی نہیں آئی۔ لیکن اللہ نے کہا جب میں نے اپنے خزانے میں محمد کو دے کر تم کو محمد دیا، اور پھر اس کے بعد میں نے خزانے میں دیکھا تو ساری نعمتیں تھیں، محمد نہیں تھے۔ لقد من اللہ، یہ معنی۔ تو اللہ نے نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان بھیج کر ہم پر احسان کیا ہے، اور وہ بھی ایسے احسان کہ اللہ نے اتنی نعمتیں دی، احسان نہیں جتلایا، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں آئی، لیکن اللہ نے محمد کو ہمارے درمیان بھیجا، کہا لقد من اللہ، میں نے احسان کیا ہے، میں نے احسان کیا ہے۔ سارے نبی بن کر آئے، لیکن میرا سونا، میرا پیارا، میرا حبیب بن کر آئے۔ سب رسول خدا بن کر آئے، وہ حبیب خدا بن کر آئے۔ سب رسول خدا بن کر آئے، وہ حبیب خدا بن کر آئے۔ اور شاعر کہتا ہے قرطاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، قرطاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کو خوشبو سے قرطاس عطا معطر کیا میں نے، اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے، وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے۔ لقد من اللہ، یہ معنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگوں کے پاس دماغ تھا، تھنک نہیں، سوچ نہیں۔ حضور کی آمد سے پہلے سر تھا، تاج نہیں تھا۔ حضور کی آمد سے پہلے قلب تھا، امانت نہیں تھی۔ حضور کی آمد سے پہلے زبان تھی، صداقت نہیں تھی۔ حضور کی آمد سے پہلے راہزن تھے، رہبر نہیں تھے۔ حضور کی آمد سے پہلے ماں تھی، محبت نہیں تھی۔ حضور کی آمد سے پہلے بیٹی تھی، عزت نہیں تھی۔ حضور کی آمد سے پہلے بیوی تھی، رحمت نہیں تھی۔ حضور کی آمد سے پہلے عمر تھا، فاروق نہیں تھا۔ لیکن حضور کے آنے کے بعد ساری چیزیں ہو گئی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ معنی کہ حضور کی آمد کے بعد ساری چیزوں پر اللہ نے کیا ہے، حضور کو بھیجنے کے بعد ساری چیزیں خود بخود پر نور ہو گئی۔ تو حضور کی آمد میں نے شروع میں عرض کیا کب ہوئی؟ 12 ربیع الاول کے مہینے میں حضور کی آمد بالاتفاق ربیع الاول کے مہینے میں، حضور کی آمد صبح صادق کے وقت بالاتفاق، حضور کی آمد پیر کے دن بالاتفاق، حضور کی آمد 12 تاریخ کو اختلاف۔ واپس میں وہیں آتا ہوں جو میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو اسی لیے کسی ایک دن کو مخصوص کرنا، یہ حضور کی آمد کا مقصد میلاد نہیں تھا۔ اگر مقصد دیکھیے، اللہ نے دنیا میں جتنی چیزیں بنائی ہر ایک کا مقصد بنایا اللہ تعالیٰ نے، اور جب اس چیز کا مقصد ختم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اللہ نے معراج کرائی، ایک ہی رات میں کرائی، مقصد پورا۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ نے
زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ساری تسبیح بیان کرتی ہیں، یہاں تک کہ پتے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور جتنے تسبیح جس پتے کے مقدر میں ہے، جب تک وہ تسبیح کہتا نہیں ہے اس وقت تک وہ ٹوٹتا نہیں ہے، جیسے ہی وہ اس کی تسبیح پوری ہوتی ہے وہ جھڑ جاتا ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کیوں؟ مقصد پورا ہو گیا۔ اب میں سمجھانے چلا ہوں، سمجھیے، توجہ۔ حضور کی آمد کا مقصد میلاد نہیں تھا، میلاد ہوتا تو حضور کی آمد کا میلاد تو 14 سال پہلے ہو چکا تھا، پھر اس کے بعد 40 سال تک آپ دنیا میں رہے۔ کیا مطلب آپ کا مقصد صرف میلاد نہیں تھا، آپ کی آمد کا مقصد تھا پوری دنیا کے اندر لا الہ الا اللہ کا پیغام عام کرنا۔ اور جب آپ نے پوری دنیا کے اندر یہ پیغام عام کر دیا، آپ نے ایک مخصوص جماعت کو تیار کر دیا جس نے پوری دنیا میں جو ہے آپ کے مشن کو، آپ کے میسج کو پوری دنیا میں پھیلا دیا، اللہ نے آپ کو بلا لیا۔ کیوں؟ مقصد پورا ہو گیا، مقصد پورا ہو گیا۔ اور حضور کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور نے فرمایا تم میں سے کسی بھی شخص کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو، اس کی اولاد، اس کے والدین اور تمام دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان سب سے زیادہ محبوب میں نہ ہو جاؤں، اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا۔ یعنی ان تمام چیزوں سے زیادہ جب تک میری محبت تمہارے دل میں نہیں ہوگی، ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے۔ حضور نے کیوں فرمایا؟ حضور یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ میری محبت والدین کی محبت برابر، میری محبت اولاد کی محبت برابر، میری محبت مولوی کی محبت برابر، میری محبت پیر کی محبت برابر۔ حضور نے کہا نہیں، لا یؤمن احدکم احب الیہ، ان تمام چیزوں سے جب تک میری محبت تمہارے دل میں نہیں ہوگی اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہا اللہ نے؟ کیونکہ انسان کے اوپر بسا اوقات ایسے حالات آتے ہیں، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی رنج، کبھی مسرت۔ تو اگر کوئی یہ کہتا کہ حضور کی محبت اور والد کی محبت برابر ہے، حضور کی محبت پیر کی محبت برابر، حضور کی محبت لڑکے کی محبت برابر، نہیں، بلکہ حضور کی محبت ان تمام محبتوں سے زیادہ۔ اگر ہم سے ہمارے والد کوئی چیز مانگے تو ہم دیتے نہیں دیتے، استاد ہم سے کوئی چیز مانگے ہم دیتے نہیں دیتے۔ حضور ہم سے کہتے ہیں کہ جب تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک میری محبت ساری چیزوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ حضور ہم سے ہماری محبت مانگ رہے ہیں تو کیا ہم محبت نہیں دے سکتے؟ دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں۔ اگر نہیں دیتے تو لا یؤمن احدکم، آپ کا ایمان کامل نہیں ہے۔ اسی لیے حضور کی محبت ساری چیزوں سے اوپر، اولاد کی محبت نیچے، والد کی محبت نیچے، مولوی کی محبت نیچے، رشتہ داروں کی محبت نیچے، ماں کی محبت نیچے، والد کی محبت نیچے، لڑکے کی محبت نیچے، حضور کی محبت سب سے اوپر۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان ہی کامل نہیں ہے۔ یا رسول اللہ ہم تو 1400 سال کے بعد آئے، اور قاعدہ یہ ہے کہ جو جتنا قریب ہوتا ہے، جتنا تقرب ہوتا ہے جس چیز سے، محبت اس چیز سے زیادہ ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ ہم تو 1400 سال بعد آئے، پھر کیسے محبت پوری ہوئی؟ اللہ نے کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ میں اس کا ترجمہ نہیں کروں گا، میں اس ترجمے کا سہارا لینے کے لیے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ نقل کروں گا۔ بعض لوگ بہت گستاخ رسول کہتے ہیں آپ کو۔ اب آپ اس جملے سے اندازہ کریے عاشق رسول ہے یا گستاخ رسول۔ اگر آپ کے پاس محبت کا ترازو ہے تو اس جملے کو تولیے، محبت کے ترازو سے اس جملے کو تولیے۔ حضرت نے کیا فرمایا؟ حضرت نے فرمایا کہ اگر تم اپنی مرضی سے آگ میں چھلانگ لگاؤ حرام،
تم اپنی مرضی سے دریا میں چھلانگ لگاؤ حرام، لیکن اگر میرے آقا، میرے رسول، میرے محبوب، میرے نبی، میرے سرتاج اگر کہیں چھلانگ لگا دو واجب۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری جانوں پر ہمارا حق نہیں ہے، ہماری جانوں پر ہمارا حق سے زیادہ حضور کا حق ہے ہماری جانوں۔ اب آپ بتائیے عاشق رسول یا گستاخ رسول؟ کوئی گستاخ رسول ایسا جملہ کہے گا؟ اتنی بڑی بات کہہ دی، ہماری جانوں سے زیادہ حضور ہم پر حق رکھتے ہیں۔ اگر حضور کہہ دے کود جاؤ واجب، نہیں کودیں گے گناہ، ہم اپنی مرضی سے کودیں حرام۔ دیکھیے اس کو کہتے ہیں عشق رسول، محبت رسول۔ بہرحال میں ربیع الاول کی نسبت سے چند باتیں حضور کے تعلق سے بیان کی، آپ کی ولادت باسعادت سے تعلق کی، آپ کی محبت سے تعلق، میں نے چند باتیں رکھی ہیں آپ کے سامنے۔ مقصد یہ ہے کہ حضور کا مشن کیا تھا، اس مشن پر ہم کام کریں۔ حضور کا میسج کیا تھا، اس میسج کو ہم کام کریں۔ حضور پر زیادہ سے زیادہ ہم درود پڑھیں۔ حضور کی آمد کا مقصد صرف میلاد نہیں تھا، حضور کی آمد کا مقصد تھا حضور کے مشن کو آگے پہنچانا۔ اللہ نے آپ کو جو مشن لے کر کے بھیجا اس کو آگے پہنچانا۔ اور پھر یہ کہ آخری بات، کسی سے اختلاف نہیں، کسی پر تنقید نہیں، بس میں ایک اتحاد والی بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جلوس نکالیے، یہ کہہ کر نہیں کہ یہ شریعت کا جز ہے گناہ۔ آپ اگر جلوس نکالتے ہیں، آپ یہ کہیں ہماری روایت ہے، ٹھیک ہے نکالیے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ شریعت کا اس کو حصہ بنائیں گے، پھر آپ سے دلائل مطلوب، آپ سے دلائل مانگے جائیں گے، دلائل دیجیے۔ کیوں؟ خلفائے راشدین کے زمانے میں میلاد 30 سال تک آیا، کسی خلفائے راشدین 4 ہیں، کسی نے نہیں۔ صحابہ کے زمانے میں کسی نے نہیں، تابعین کے زمانے میں کسی نے نہیں۔ میں نے ایک جگہ پڑھا، فاطمی شیعوں کا ایک فرقہ ہے، اس فاطمی فرقے نے اس کی ایجاد کی۔ اب آپ توجہ کریے، بہرحال میں اختلاف میں پھر نہیں جانا چاہتا، میں پھر کہہ رہا ہوں آخری بات کہ آپ جلوس نکالیے، یہ کہہ کر نہیں کہ یہ ثواب ہے، یہ کہہ کر نہیں کہ حضور کی میلاد، عید میلاد ہے، عید صرف 2 ہیں، خود حضور نے فرمایا عید صرف 2 ہیں، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ۔ آپ اس کو عید نہیں کہہ سکتے۔ اب آپ کہیں گے اعتراض کے طور پر کہ پھر جمعہ کو کیوں عید کا دن کہا جاتا ہے؟ جمعہ کو کہا جاتا ہے الجمعۃ کالعید، کہ عید کی طرح ہے، نہ کہ عید نہیں، بالکل فی نفسی عید نہیں کہا جاتا، عید کی طرح۔ ہم کہیں کہ 12 ربیع الاول عید ہے، بالکل نہیں، عید کی طرح ہے، ٹھیک ہے بالکل چلے گئے۔ توجہ، اہم بات میں پوائنٹ کی بات عرض کر رہا ہوں۔ آپ جلوس نکالیے، کوئی منع نہیں، نکالیے، لیکن درود شریف کی محفلوں کے ساتھ رقص و نعت ہو، حضور کی تعریف ہو، نہ کہ یہ کہ نعت ہو سر والی، سنگیت والی، جس کے اندر میوزک ہوتا ہے، میوزک حرام ہے نا شریعت کے اندر، خود اعلیٰ حضرت نے اس کو حرام کہا ہے۔ اب افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ ہم ان کو مانتے ہیں، بہت سے لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، لیکن ان کی بات ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی اس کو نہیں مانتے۔ تو یہ کیسے مانتے ہیں آپ ان کو بھائی؟ یہ کیسے؟ پھر تو آپ اپنی خواہشات نفسیہ کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، آپ ان کو بھی نہیں مانتے صحیح سے۔ انہوں نے خود لکھا ہے 8 تاریخ، جیسا کہ میں نے عرض کیا، لیکن آپ قصداً 12 ہی کو نکالتے ہیں، کیوں؟ 8 کو بھی نکال سکتے۔ بہرحال ربیع الاول کا پورا مہینہ ایسا ہے کہ حضور کی تعریف بیان کی جائے، حضور پر درود بھیجے جائیں، حضور کے لیے محفلیں سجائی جائیں، حضور کی تعریف بیان کی جائے، حضور کا اسوہ بیان کیا جائے، حضور کی ولادت، حضور کا بچپن، حضور کی ہجرت، حضور کی تمام چیزیں بیان کی جائیں، تاکہ لوگوں کے سامنے ہمارے حضور کی صحیح تصویر سامنے آئے، اور ہم اپنے کردار سے حضور کا تعارف کرائیں نا۔ ہم اپنے کردار سے حضور کا ایسے تعارف کراتے ہیں کہ لوگ ہمارا کردار دیکھ کر ہمارے حضور کی توہین کرتے ہیں کہ جب یہ ایسے تو ان کے پیغمبر کیسے ہوں۔ ہم نے ہی بہت ساری چیزیں ہیں حضور کی توہین جو لوگ کرتے ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ہم نے اپنے کردار کو حضور کے جیسا نہیں بنایا، لوگوں نے یہ سمجھا کہ ان لوگوں کا مذہب، ان لوگوں کے پیغمبر ایسے ہی ہیں۔ بڑے سخت الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ہم حضور کی سنت کو اپنی زندگی، حضور سے محبت کے کیا معنی؟ حضور کی سیرت کو، حضور کی زندگی کو اپنے اندر اتاریں۔ حضور کا چہرہ تھا، داڑھی انور تھی آپ کے چہرے پر، ہم داڑھی سجائیں۔ جب بھی 12 ربیع الاول ہم سوچیں کہ آج ہم
اس دن کی مناسبت سے ایک سنت کو زندہ کریں گے. حضور مسواک پابندی سے کرتے تھے, ہم مسواک کی سنت کو زندہ کریں. ہر ربیع الاول کے موقع پر ہم ایک سنت کو زندہ کریں گے. آج 1500 سال پورے ہو گئے نبی کے میلاد کو, تو ہم نے کتنی سنتیں زندہ کی اپنی زندگی کے اندر, بتائیں. بات دوسری طرف چلی گئی. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور کا مقصد تھا کہ حضور کی زندگی, حضور کے میسج کو ہم عام کریں. ہم حضور کے پیغمبر کو, حضور کے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلائیں اور سب سے پہلے اپنی زندگی کے اندر اتاریں. اللہ رب العزت والجلال ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.